الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہی ہوا، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہی ہے، کیونکہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخر کی راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں، رمضان کے آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں تو چاند بھی ہو سکتا ہے۔ تو رمضان کی آخر کی راتوں میں تلاش کرو، لیکن اس پر جو ہے زیادہ تر لوگ گئے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے رمضان کی وہی لیلۃ القدر ہے۔ زیادہ تر جو ہے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے یہی لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے اور آپ نے پایا۔
آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان کا کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہے. یعنی آپ حج دیکھیں گے تو حج کو آپ دیکھیں گے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے. تو جب ہم دیکھیں گے کہ یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا کیوں ہے تو حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد میں یہ دوڑنا رکھا. ہم دیکھیں گے کہ قربانی ہوتی ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی کیوں ہے؟ تو دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا، اور آپ نے اس حکم کو بجا لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور آپ نے اس کو قربان کر دیا. ان کی یاد میں وہ قربانی آج تک جاری و ساری ہے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر عبادتیں ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کسی نہ کسی نبی یا بزرگ سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ عبادت میری کرتے رہو اور یاد میرے بندوں کی مناتے رہو. ایسے رمضان المبارک کے روزے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان دنوں میں یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے اور دن بھر کچھ نہیں کھاتے پیتے، دن بھر روزے سے ہی رہتے، اور رات میں جو ہے ذکر الہی میں مشغول رہتے. تو دن اور رات ذکر الہی میں اپنے گزارتے اور دن میں کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس یاد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے. رمضان المبارک یوں تو ہر عبادت ہم کوئی بھی عبادت کریں تو کہتے ہیں نماز پڑھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں. یعنی اور عبادت کرو تو جنت ملے اور روزہ رکھو تو جنت والا ملے. ایاز اور محمود کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا. ایاز ایک غلام تھا اور محمود ایک بادشاہ تھا. ان کے قصے بہت مشہور ہیں. ایک مرتبہ محمود نے اپنے خزانے کے جواہرات نکال کر وزیروں کے آگے ڈال دیے اور ڈالنے کے بعد کہا لو اس سب کو تم آپس میں تقسیم کر لو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا. جا رہا تھا، راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایاز جو اس کا غلام تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پوچھا اے ایاز تم پیچھے کیوں آ گئے؟ میں تو اتنے جواہرات وہاں پر ڈال کر آیا ہوں، سب لوٹ رہے ہیں، سب لے رہے ہیں، تم بھی لے لو. تو ایاز نے کہا وہ سب جواہرات کے چکر میں پڑے ہیں اور مجھے جواہرات والا چاہیے، مجھے جواہرات والا چاہیے جو جواہرات عطا کر رہا ہے. مجھے وہ مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ بندے کو عبادت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تو عطا کرے گا ہی، لیکن ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ تو سب کچھ دے ہی دے گا. رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت 1 سال سے آراستہ کی جاتی ہے. یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تب سے ہی آراستہ کرنا شروع کر دی جاتی ہے اگلے سال کے رمضان آنے کے لیے. پورے سال بھر آراستہ کی جاتی ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کی خوشبو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بغیر عذر شرعی کوئی عذر نہ ہو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ نہ رکھے، سرکار نے فرمایا پوری زندگی بھر کے روزے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی پورے زندگی بھر تم نفل روزے رکھتے رہو، محرم میں رکھو یا پورے مہینے رکھو، تم جو ہے عید میں رکھو، ذی قعدہ میں رکھو، ذی الحجہ میں رکھو، شعبان میں رکھو، پورے مہینے روزے رکھتے رہو، رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ رمضان کے روزے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ اس وقت میں تینوں نہیں بتاؤں گا، ایک کی بات کر رہا ہوں وہی بتاؤں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو ایک سیڑھی پہ آپ نے جو آمین کہا تھا وہ کہا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اس کی ناک خاک میں آلودہ ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے، کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے کہ اس نے ایسا مبارک مہینہ پایا جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو بولو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو پوری مزدوری ملنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب میں ان کو ان کی مزدوری دیتا ہوں، ان کو جو ہے سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ اور عید جو ہوتی ہے، عید رمضان کے بعد فوراً عید کیوں رکھی گئی؟ خوشی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے پورے روزے رکھ لیے، اب ہم عید منائیں گے، خوشی کریں گے، اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی، یہی ہے۔ تو دیکھو تو رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں انہیں تو خوشی کم ہوتی ہے، اور جو روزے نہیں رکھتے انہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تمہاری کائی کی خوشی؟ تمہیں دنیا کی خوشی ہے یہ؟ تم عید، یہ دنیاوی عید منائے بیٹھے ہو، یہ دنیاوی عید نہیں ہے، یہ دینی عید ہے۔ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بندہ مومن نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے تو اللہ نے اسے عید کی خوشی عطا فرما دی۔ خوشی ہو رہی صاحب، تمہیں کپڑے بنا رہے ہو، تم پورے مہینے خوب ڈٹ کے کھایا، سگریٹ پیے، گٹکا کھایا، نہ تراویحوں میں حاضر نہ نمازوں میں حاضر، اور صاحب عید ہے، عید میں سب سے آگے ان سے زیادہ کسی کی عید ہی نہیں ہے۔ اصل میں عید ان کی ہے جنہوں نے روزے رکھے، وہی جو ہے خوشی منائیں گے، اور وہی مناتے ہی ہیں الحمدللہ صحیح دائرے میں۔ اور جو روزے نہیں رکھتے، جنہیں کوئی مطلب نہیں، ان کی خوشی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر ڈی جے لگا لیے اور ناچ گانا شروع کر دیا، تو ان کی خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں ہماری مغفرت ہو گئی، بلکہ وہ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ ہمارا گرو جو ہے ایک مہینے کے لیے قید کر دیا گیا تھا، آج اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو ناچ گانا کر کے اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ ان کا شیطان، ان کا گرو گھنٹال آزاد ہو گیا، تو وہ چیلے خوشی اس بات کی مناتے ہیں، وہ اس کی نہیں مناتے کہ اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی۔ جو مغفرت کی خوشی مناتے ہیں وہ تو عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنے بھائیوں سے گلے ملتے ہیں، اور پھر آپس میں گھروں جا کر جو ہے نیاز فاتحہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جس طرح پانچوں وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں کچھ کو رخصت دی گئی ہے، جیسے نماز میں تو کسی کو چھوٹ نہیں، بیمار ہے تو پڑھنا ہے،
اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر جو ہے اگر جو ہے اشارے سے پڑھے لیٹ کر۔ لیکن ہاں رمضان میں اگر بیمار ہے اور اس کو روزہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو اجازت ہے کہ اتنے دن کے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا رکھ لے، یہ اس کو اوپر جو ہے گناہ نہیں پڑے گا۔ تو یہ ورنہ بغیر عذر شرعی اگر کوئی روزہ چھوڑے گا، میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سال بھر، اس کی زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کے روزے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان المبارک میں اعلانیہ کھاتا پیتا دیکھو، روڈ پر کھا رہا ہے، روڈ پر بیڑی پی رہا ہے، یعنی کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ بادشاہ اسلام یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام کو یہ حکم ہے کہ وہ اسے قتل کر دے۔ قتل کرنا کتنی بڑی بات ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو آپ کم سے کم روڈ پر تو نہ کھاؤ پیو۔ آپ روڈ پر کھا رہے ہو، روڈ پر منہ میں گٹکا لیے گھوم رہے ہو، افسوس ہوتا ہے آج۔ اور تراویح کے تعلق سے بھی آپ کو بتاؤں، تراویح یہ سنت موقدہ ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، امام صاحب ہم پہلے دن نہیں پڑھ پائے اس لیے ہم نے نہیں پڑھی، یہ سنت موقدہ ہے، آپ کو پورے مہینے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی ایک دن کی چھوٹ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ دوسرے دن کی بھی چھوڑو۔ اگر دوسرے دن کی چھوٹ گئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تیسرے دن کی بھی چھوڑو، نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن کی چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، آپ توبہ کر لو، لیکن دوسرے دن پڑھو۔ تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ ہاں عورتیں اپنے گھر میں ادا کرے اور مرد مسجد میں حاضر ہو، اور اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں مرد، کسی کا کاروبار ایسا ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے، تو وہ گھر پر یا اپنی دکان پر ہی تراویح پڑھے۔ آپ یہ کہو کہ نہیں پڑھے، نہیں پڑھو گے گناہگار ہوگے، یہ یاد رکھنا۔ چاہے آپ گھر پر پڑھو یا آپ جو ہے اپنی دکان پر پڑھو، لیکن تراویح بہرحال آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر مسجد میں جماعت کر لیں تو پھر اگر باقی لوگ گھر پر بھی پڑھ لیں تو ان کے اوپر گناہ نہیں، اور اگر مسجد میں جماعت ہی نہ ہو تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں اس بات کو کہ تراویح بھی سب کے لیے ہے، رمضان کے روزے بھی سب کے لیے ہیں۔ اور ایک بات اور، یوں تو ٹیلی ویژن بہت برا ہے، چلانا ہی نہیں چاہیے، ٹی وی وغیرہ، اس سے بے حیائی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھیلتا، اور آج تو ہر کسی کے ہاتھ میں ٹی وی ہو گیا ہے۔ اب یہ تو اپنے اوپر ہے کہ کون اس میں صحیح دیکھتا ہے یا غلط دیکھتا ہے۔ موبائل یہ کیا ٹی وی سے کم ہے، بلکہ ٹی وی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن موبائل کیونکہ ایک ضرورت کی چیز ہے، آج نیٹ کی بھی ضرورت ہے انسان کو، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ غلط دیکھ رہے ہو تو آپ اس کے معاوضے دار ہوگے، اور اگر آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو تو پھر آپ معاوضے دار نہیں ہوگے۔ لیکن ٹی وی کو اس پر قیاس مت کرو، آپ یہ کہو کہ ٹی وی میں بھی غلط صحیح، ٹی وی میں آپ کیا غلط صحیح، ٹی وی جو ہے، ٹی وی آلہ لہو لعب ہے، وہ ٹی وی کا بنانے کا مقصد کھیل کود تھا، ٹی وی بنائی گئی تھی منورنجن کے لیے، ٹی وی کا مقصد سمجھو، ٹی وی بنائی گئی تھی منورنجن کے لیے، اور موبائل بنایا گیا تھا کام کے لیے۔
یہی مقصد ہے، سب بولو، کوئی سب دو رائے تو نہیں ہے کسی کی۔ ٹی وی جب بنی تھی تو وہ منورنجن کے لیے بنی تھی، ٹائم پاس کے لیے بنی تھی، اور موبائل بنایا گیا تھا کام کے لیے۔ اب موبائل کام کے لیے بنا تھا، لیکن وہ منورنجن میں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ جانے۔ اور ٹی وی آلۂ لہو لعب ہے، وہ کھیل کود کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ آپ یہ کہو کہ اس میں ہم صحیح دیکھیں تو نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، آپ کے وقت میں ایک فلم بنی تھی، غالباً خانہ خدا اس کا نام تھا، جس میں حج کا ارکان وغیرہ سب دکھائے گئے تھے۔ تو آپ سے سوال کیا حضور مفتی اعظم ہند سے، کیا ہم اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں جس میں حج کے تمام ارکان بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے وہی روک لگا دی تھی۔ جب علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کے سیکھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں، تو ایک تماشائی چیز سے دین حاصل کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا ٹی وی نہیں تھی تو لوگوں کو حج کے ارکان نہیں معلوم تھے؟ کیا ٹی وی نہیں تھی تو کیا دین نہیں پھیلتا تھا؟ بلکہ جتنی بے حیائی آج ٹی وی سے پھیل رہی ہے، دین کم پھیل رہا ہے، بے حیائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ یہ غلط جو ہے پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ ٹی وی کے ذریعے جو ہے بہت دین پھیل رہا ہے۔ کہاں دین پھیل رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، کس میں کتنا دین ٹی وی دیکھ کر آیا ہے؟ بلکہ علماء کے پاس بیٹھ کر ہی دین آتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ہی ادب آتا ہے۔ جو ٹی وی سے دین سیکھ رہے ہیں وہ علماء کے گستاخ ہو رہے ہیں، وہ علماء کا ادب نہیں کرتے، کہتے ہیں ارے ہمارے لیے کافی، ہم دیکھ تو رہے ٹی وی، مولوی کیا بتائے گا، ہمیں ٹی وی بتا رہی ہے۔ تو وہ تو علماء کے گستاخ بنتے جا رہے ہیں، علماء کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے۔ تو عرض گزار یہی ہے کہ رمضان المبارک کا جو آپ کو یہ مہینہ ملا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ موت کا نام گالی نہیں، اللہ جانے اگلے رمضان میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہو یا نہ ہو، ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ ملے نہ ملے۔ لہذا اللہ نے یہ جو مہینہ دیا ہے اس کو غنیمت جانے، مرد بھی عورتیں بھی سب ہی روزے رکھے، جہاں مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، جو بیمار ہیں وہ الگ بات ہے، اور تراویح بھی سبھی پڑھے۔ اور ٹی وی کو میں نے کہا ویسے ہی رکھنا بری بات ہے، اور رمضان المبارک میں چلانا، اللہ اکبر، رحمتیں برس رہی ہیں، لوگ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ گھروں میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ایک طرف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، آپ ایسے وقت میں بھی گھر میں ٹی وی کھولے ہوئے بیٹھے ہو کہ مسجدوں میں لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، آپ کے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے۔ بند کرو اس کو، پیک کر کے اٹھا کر مچان پہ رکھو، کم سے کم ایک مہینے کے لیے تو ایسا کر دو، اس کو اٹھا کر بالکل بند کر کے رکھ دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آ جائے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹی وی سے نفرت ہو جائے۔ دلوں میں ڈالنے والا تو پروردگار عالم ہے۔ تو یہی عرض گزار تھا، باقی اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، کوئی روزے کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیجیے۔